آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور سامعین کرام، ختم نبوت کے بارے میں احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب مہر لگ چکی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے۔ حضور کے آنے سے پوری کائنات، پوری روح زمین مسجد بن گئی، جہاں چاہو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کے آنے سے اب ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ہماری شکلیں برقرار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قیامت تک اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس حال کے اندر بھی ہے، جتنا گنہگار ہے اللہ اس کی شکل کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو یہ حدیں نہ لگائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور قرآن کا واضح اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے، اس مذہب کو لوگوں کے اندر نہیں پھیلا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کے اندر وہ اذان نہیں دے سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ اذان نہیں دے سکتے۔ لیکن بڑی تکلیف کی بات ہے، پھر مسلمانوں کو چھیڑا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جانے جا سکتی ہیں، دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں اگر زبان ہے، جو زبان ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر جان ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان من ہر چیز حاضر ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، مال، جان، ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کے اندر قانون بھی موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مذہبی آزادی ہے، ان کے لیے آزادی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس لیے ان کے لیے 1973 کے اندر 298 CB کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کیا نہیں کہہ سکتے؟ لیکن جج نے پرسوں فیصلہ کر دیا، اس نے کہا کہ مذہبی آزادی ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ اب خبریں چل رہی ہیں، اس نے کہا کہ میں حضور کو مانتا ہوں، قادیانی بھی کہتا ہے میں حضور کو مانتا ہوں، قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضور کو بھی مانتا ہوں، اس کے بعد مرزے کو بھی مانتا ہوں۔ ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ آپ نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے قانون بنوایا تھا اس لیے نہیں بنوایا تھا
کہ یہ اپنی مرضی کریں اور اپنی مرضی سے اشاعت کریں اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں، اس لیے قانون بنوایا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی مرزائی اٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت نہ کرے، اپنے آپ کو کافر کہے، اپنے آپ کو یہودی کہے، اپنے آپ کو عیسائی کہے، پھر اس کو مذہبی آزادی ہے۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں تو یہ نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں پتا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اگر وہ قرآن کے حوالے دیتے ہیں تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے خدا کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، ان یہودیوں کے خداؤں کو کچھ نہ کہو۔ لیکن سن لو یہ قرآن کی آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ جب تک ناسخ منسوخ کا نہ پتا ہو تو ممبر رسول پر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ قاضی کیسے بن سکتا ہے جس کو ناسخ منسوخ کا نہیں پتا؟ اور بربادی کا سما یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے کہ حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا، حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا، حالانکہ حافظ قرآن کو حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، تو سامعین کرام قرآن کا علم بھی نہیں ہے، حدیث کا بھی علم نہیں ہے، ایک حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا، تو اس جج کا فیصلہ ہم کیسے قبول کر لیں؟ اس جج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ناسخ ہیں اور کتنی منسوخ ہیں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ آخری بات، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب جہاد کا حکم آ گیا، اب کافروں کو تنگ کر کے رکھنا، ان کو مروڑ کے رکھنا، ان پر ڈبل ٹیکس لگانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئلے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کا ساتھ دیں، اور جتنی جانیں جائیں چلی جائیں، لیکن ختم نبوت پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔